الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اعلیٰ حضرت محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان اللہ کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل. کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بعد عرض حمد و درود و سلام اسٹیج پر جلوہ افروز فخر السادات سید وارث علی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر طلباء اکرام اور میرے پیش نظر سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھ لیں ایک بار.
کائنات میں، ادھر توجہ کریں، ادھر کائنات میں ہر اعتبار سے، ہر زاویہ نظر سے، ہر جہت و انداز سے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی بنا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں سے 1,24,000 یا کم و بیش 24,000 کو ہر زمانے میں، ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے اللہ نے ان کو چنا، نبوتوں کا تاج انہیں پہنایا اور رسالت کا صحرا ان کے سر سجایا، معجزے کی تائید سے ان کی مدد و نصرت فرمائی، اخلاق حسینہ عطا کر کے ان کو بھیجا۔ اب باری آئی اس معاملے کی کہ یہ جو چنے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو چنے، یہ جو چنے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو چنے؟ تو میرے رب کی نگاہ انتخاب میں جو نام آیا وہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا نام رکھا مصطفیٰ، چنی ہوئی ذات۔ اور ساتھ جب ہمارے آقا کو چنا تو ساتھ ہمیں بھی چن لیا، اللہ کو تو ہر حوالے سے چننا تھا نا، اب امتوں کو چننے کی باری آئی تو ہمیں بھی چن لیا۔ لوگ کہتے ہیں فخر نہ کرو، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی فخر ہے کہ ہم نبی کے نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے نبی ہمارا ہے، نبی خدا کا خدا ہمارا ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کے ہو گئے تو یہ کل کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی شہرت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو آج میں چاہوں گا کہ اپنے محبوب کی انفرادی حیثیت کو بیان کیا جائے۔ میرا رب اپنے محبوب سے خود خطاب فرماتا ہے، میرے کریم اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، خطاب فرما کے اعلان کیا، سنیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا سونا مدنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ اگر میں یہاں عنوانات چنوں تو کئی ہیں، انا ہم نے دیا اکیلے رب نے، لیکن انا کیوں؟ غور کیا جائے یہاں پر، رب کو چاہیے تھا فرماتا انی آتیتوکا، میں نے آپ کو دیا، لیکن رب نے فرمایا انا آتیناکا۔ تو اس انا کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انا یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے دینے میں کوئی شریک ہے، ان عظمتوں میں کوئی شریک ہے، بلکہ فرمایا جب اللہ اپنی بات کرتا ہے تو وحدت کو لاتا ہے، اور جب اپنے یار کی بات کرتا ہے تو کثرت کو لاتا ہے۔ تو انی میں وحدت ہے، انی میں انفراد ہے، انا میں جمع ہے، انا میں کثرت ہے۔ مطلب یہ کہ میں جو تجھے دے رہا ہوں اس میں میں بھی خوش ہوں اور میری کل بنائی ہوئی کائنات بھی خوش ہے۔ میرا رب فرماتا انا اعطیناکا، ایک ہے آتا یعطی ایتاءً، ایک ہے آتا یعطی اعطاءً، ایک ہے نقطے والی تا کے ساتھ عطا، ایک ہے موٹا تا زوا والی تا کے ساتھ، دونوں کا معنی دینا ہے، آتا یعطی ایتاءً دینا، آتا یعطی اعطاءً یہ بھی دینا۔ لیکن ان میں لغوی اعتبار سے فرق یہ ہے
کہ یہ جو آتا ہے نقطے والی تا کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، پھر شاید واپس بھی لے لینا۔ مطلب یہ کہ کوئی آپ کے پاس آئے، آ کر کہے کہ بابا مجھے اپنی موٹر سائیکل دے دو، مجھے کہیں جانا ہے، تو اس کو کہیں گے ایتا، مطلب یہ کہ اس کو واپس جب آئے گا تو موڑ کے دینی ہے، گھر جا کے دبا نہیں لینی ہے۔ لیکن یہ جو آتا ہے اس کا معنی یہ ہے دینا، اور ایسا دینا واپس نہیں لینا بلکہ مالک بنا دینا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اب غور کرو، میرے اللہ نے انا آتینا کا نہیں فرمایا، انا آتینا کا فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سنیا جو میں تجھے دے رہا ہوں کبھی واپس نہیں لینا ہے۔ اب میرا رب فرماتا ہے آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ کچھ نے کہا جنت کی نہر کا نام کوثر ہے۔ امام رازی نے فرمایا بابا یہ کوثر تو سارے نبیوں کو بھی ملے گی، جامع کوثر تو سارے امتیوں کو بھی ملے گا، لیکن یہاں اکیلی کوثر کا مطلب نہیں، اس کے لغوی معنی میں آؤ۔ کوثر کثرت سے فعل کثیرہ ہے جو مبالغے کے لیے آتا ہے۔ اب معنی یہ بنے گا کہ میں اللہ نے تجھے جو بھی دے دیا ہے تھوڑا نہیں دیا، کثرت دی، کثرت۔ میں نے جو بھی تجھے دیا ہے تھوڑا نہیں دیا، کثرت دی، کثرت۔ ایک ہے تیری میری کثرت، یہاں لوگ کثیر تعداد میں تشریف فرما، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ ہے نا یہ، اگر 10 ہوتے وہ بھی زیادہ ہوتے، لیکن ان سے کم تھے، لیکن ان کا معنی جو ہے اپنی جگہ الگ ہے اور ان کا معنی اپنی جگہ الگ ہے، اگر اور آ جائیں وہ بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے میرے لیے تیرے لیے جو ہے کثرت جو ہے ہزاروں میں آ گئی، اور وہی کسی غریب کو اگر 1000 روپے دے دی جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہیں، اس کا الگ معنی ہے۔ اور یہ وزیروں مشیروں کے لیے جو ہے لاکھوں میں آ گئی، کروڑوں میں آ گئی، اربوں میں آ گئی، اور وہ جو باہر والے امریکہ وغیرہ والے ان کے لیے جو ہے اربوں میں، کھربوں میں آ گئی، ڈالر میں آ گئی، پاؤنڈس میں آ گئی، رینڈس میں آ گئی۔ تو یہ اپنی اپنی کثرت کا اعتبار ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں پیارے اللہ تو نے جو اپنے محبوب کو کثرت عطا کی ہے، اے اللہ جو تو نے اپنے محبوب کو کثرت عطا کی ہے وہ کس اعتبار سے کی ہے؟ ہمارے اعتبار سے کی ہے، امریکہ کے اعتبار سے کی ہے، کس اعتبار سے کی ہے؟ تو اللہ فرماتا میری کثرت بھی دیکھ لے، اپنی بھی دیکھ لے۔ اے اللہ تیری کثرت کتنی ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، حبیب یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے یہ میرے لیے تھوڑی ہے، قلیل ہے، قلیل۔ پورا امریکہ ملا کر قلیل، پورا افریقہ ملا کر قلیل، 7 بر اعظم ملا کر قلیل، پوری دنیا ملا کر قلیل، 7 سمندر ملا کر قلیل، چاند و سورج ستارے ملا کر قلیل۔ اے اللہ جب یہ تیری قلت ہے تو نبی کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت کی بھی کثرت عطا کی ہے۔ تو لوگوں جب قلت خدا کا یہ عالم ہے تو کثرت خداوندی کتنی زیادہ ہوگی۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ آؤ ذرا اب معنی دیکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کوثر کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی یوں سمجھو امت،
माना ये इन्ना आते ना कल कौसर हबीब, हमने तुझे कसीर उम्मत अता फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन सारों को मिलाकर 1,24,000 या कम बेश अंबिया हैं दुनिया में, नबी ने फरमाया सारों को मिलाकर उनकी बनेंगी 40 सफ़ें और मुझ अकेले मोहम्मद की उम्मत की बनेंगी 80 सफ़ें। और वो कितनी लंबी होंगी हमें ये भी नहीं पता, लेकिन जो मेरे नबी ने फिगर बयान की है 120 फरमाया उनमें से 80 मेरी मेरी होंगी। जब अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएगा ना तो आगे आगे से शुरू फरमाएगा। क्या मतलब? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत आने में आखिर है लेकिन जन्नत जाने में सबसे पहले जाएगी। क्या कह दिया इस कौसर के जो है और भी माने हैं। इमाम राजी फरमाते कि इस आयत का जो है असल शान नुज़ूल तो वो कुछ और ही है, असल शान नुज़ूल कुछ और ही है। और आजकल देखा जाता है कि सैयदों के नाम लेने से बहुत सारे लोग जो है उंगलियां उठाते हैं, जलते हैं, मिर्चें लगती हैं उनके। तो मेरे हुजूर के जो सबसे बड़े बेटे थे सैयदना कासिम, जब उनका विसाल हुआ तो काफिर जो है आपस में एक दूसरे से कहने लगे बस इनका तो आगे कोई लड़का ही नहीं है जो औलाद पैदा होगी, थोड़े बहुत दिनों के ये भी हैं, ये भी चले जाएंगे, नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी इनकी। मेरे सरकार ने जब ये ताना सुना तो थोड़े परेशान हुए। रब ने कुरान भेजा इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब तुझे कसरत औलाद अता करेंगे। या अल्लाह तेरे नबी की तो कोई औलाद ही नहीं, तो औलाद नस्ल किधर से बढ़ेगी आगे? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद उसकी अपनी पुश्त में रखी है, लेकिन मुझ मोहम्मद की ये खुसूसियत है, मुझ मोहम्मद की ये शान है कि मेरी औलाद हज़रत अली की पुश्त में रखी है। अब से जो अली और फातिमा का बेटा होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा। बहुत कम थे पहले, हजरत अली फातिमा गिनो, अली फातिमा हसन हुसैन बहुत कम थे। इमाम जाफर इमाम सादिक बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया बहुत कसरत दूंगा। तो अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर मोहम्मद अरबी का खून सैयद मौजूद ना हो। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत इल्म अता फरमाई है। नबी की बात तो बड़ी है, पहले अली की बात सुनो। मेरे मौला अली ने एक दिन खड़े हुए मिंबर पर और ऐलान फरमाया कि जो सवाल करो अली बैठे बैठे जवाब देगा। तो एक बहुत पुराने खबीस यहूदी तो खैर नहीं बोला, उसके पीछे एक और टीम थी मुनाफिक, तो वो आया हजरत अली की बारगाह में। आ गया मुनाफिक हजरत अली की बारगाह में, कहने लगा अली अली तुम ये कहते हो, तुमने ये फरमाया है जो सवाल करो जवाब दूंगा। तो अली मेरा एक सवाल है, क्या रअयता रब्बका, वो सोनिया क्या तूने अपने रब को भी देखा है? मेरे मौला अली ने ऐलान फरमाया ओ सवाल करने वाले, ओए अली तो उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। अहले वफा की आँख का तारा अली अली, अहले साथ में पढ़ो साथ में, अहले वफा की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का उजाला अली अली।
میرے مولا علی علی المرتضی ایک وادی کے اندر سے جا رہے ہیں، پیارے آقا کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے پہنچے، پوری وادی میں چیوٹیاں ہی چیوٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ ان چیوٹیوں کی تعداد کو دیکھ کر حضرت عمار بن یاسر بولے، آپ فرمانے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ان چیوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ حضرت علی پلٹ کر مسکرائے اور فرمایا، او میرے بھائی، او عمار یاسر، اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، وہ جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا ہے کہ کتنی چیوٹیاں ہیں اور ان میں کتنی مادہ ہیں، کتنی نر ہیں۔ اہل وفا کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا اجالا، علی علی۔ اے علی، یہ جو علم معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں موجزن ہے، یہ انعام آپ کو کہاں سے ملا؟ حضرت علی نے فرمایا او لوگوں، جب رسول اللہ کا وصال ہوا، کریم نبی کو میں نے غسل دیا، کریم نبی کو میں نے غسل دیا، پھر یہ جو آقا کے حلق کا گڑھا تھا کچھ پانی اس میں بچ گیا، اس پانی کو پیار سے آگے بڑھ کر میں نے چسکی لگا کر پی لیا۔ رب کعبہ کی قسم، اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے۔ تو میں اتنا عرض کرتا ہوں لوگوں، وہ میرے نبی کے جسم سے لگنے والے جب پانی کی وجہ سے اتنا علم مل گیا علی کو، اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کے علم کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ کریم نے ساری دنیا میرے سامنے اس طرح عیاں فرما دی ہے کہ میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، علمت علم الاولین والآخرین، اللہ کریم نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا، مجھے آخر کا علم بھی دے دیا، مجھے ای کا علم بھی دے دیا، مجھے آ کا علم بھی دے دیا، مجھے زمینوں کا علم بھی دے دیا، مجھے آسمانوں کا علم بھی، بولو، مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا۔ تو لوگوں، میں تمہیں اس جگہ بیٹھ کر یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے چلے جائیں گے، اس وقت ان کے ساتھ چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ فرمایا اتنے میں شیطان خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام مہدی، توجہ، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے، پتہ کرنے کے لیے بھیجیں گے، پتہ کر کے آؤ ایسا ہوا ہے کہ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم
میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او میرا سونا حبیب، ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ امام رازی نے فرمایا اس کوثر کا ایک اور معنی ہے، او رازی جلدی بولو۔ امام رازی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ۔ اب معنی ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او میرا سونا حبیب، ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، اگر لوہے کو ہاتھ میں لے لیں لوگوں، لوہے کو ہاتھ میں، تو لوہا کپڑا بن جایا کرتا تھا۔ کپڑے سے مراد نرم ہو جاتا ہے، نرم، جدھر مڑا دے مڑ جاتا، جو چیز بنا دے بن جاتی، اگر گرا لگائے تو گرا بھی لگ جاتی۔ لوہا نرم ہو گیا، لوہا بھٹی میں ڈالو سریا بنتا ہے، برتن بنتے ہیں، باقی کام ہوتے ہیں۔ تو لوگوں یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی اگر پتھر پہ پاؤں رکھ دے تو پتھر بھی پگھل جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ سبحان اللہ کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تابع فرمان ہے۔ اللہ اللہ خود پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، آ کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چیونٹیوں سے کہنے لگی، او چیونٹیوں سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری میں، سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں کے تلے کچلی نہ جاؤ۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے چیونٹی کی آواز سن کر، من قولہا، من قولہا، چیونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے وہ کتنی پاگل ہے، وہ نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری چیونٹیوں والی سوچ ہے۔ لوگوں آؤ آج ایک طبقہ فکر، یہی پہلیاں دے چیونٹیاں دے سب بڑا دے چیونٹیاں دے دنیا والی سوچا رکھیا ہم نے، وہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چیونٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے. بولو یار مل کے ساتھ میں کہ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلام سے آقا ہے. بے خبر ہو جو غلام سے آقا کیا ہے. اسی لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ. یہ تو انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سنی تھی، ان کا معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کا یہ شان اور مقام ہے. میرے حضور ایک دن راستے سے جا رہے ہیں اور جانور ہوتے تھے تو آ کر میرے حضور کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے. جابر فرماتے ہیں فرائنا، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ میرے سرکار کے آگے بکریاں آتی اپنے سروں کو جھکا لیا کرتی تھی. ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا آ کر کے اپنے سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. جانور عرض گزاری کرتے تھے. ایک جانور کی عرض گزاری آپ کے دراز گوش جانتے نا، دراز گوش جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں گدھا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دراز گوش. تو میرے حضور ایک دن جا رہے ہیں اور یہ سامنے سے آیا، آ کر سجدہ کرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیے، اپنی سواری کے لیے چن لیجیے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر، میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. جانور ہے جس کو میں اور آپ بے عقل بے شعورا کہتے ہیں. میرے حضور نے اس کو سواری کا شرف بخشا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں. اگر آپ مجھے قبول کر لیتے تو میرا تو کام ہی مطلب بن جاتا. قبول کیا. اللہ اللہ میرے حضور کے دروازے کے بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا. دراز گوش میرے مصطفیٰ کی خدمت میں میرے رسول اعظم روزانہ جب کبھی کوئی کام ہوتا اس کو بیان کرتے. حضور نے اس کا نام رکھا یافور. اس کو بیان کرتے یافور جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ، جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ. سیدھا سیدھا جاتا صدیق کو بلا کر لے آتا. جا کر اس طرح اپنے منہ سے صدیق کے دروازے پر دستک دیتا. صدیق باہر نکلتے سمجھ جاتے سرکار کی سواری کھڑی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں کیا کہ آ کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، نہ بلکہ سواری آگے آگے صدیق پیچھے پیچھے. ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم نہیں مانتے. تم مت مانو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی صدیق کی کوئی شان تھوڑی گھٹ جائے گی. آپ کا بات ہے. میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے تو ایڈریس بھی معلوم ہو گیا اور چہروں سے بھی پہچاننے لگ گیا کہ صدیق کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے، زبیر کون ہے. صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر حضور اس کو بھیجتے یہ جاتا. ساری زندگی حضور کی خدمت میں. میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا. پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے. جہاں اصحاب پیغمبر آنسو بہا رہے ہیں ادھر سرکار کی سواری کو دیکھا گیا. یہ پورے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. فزیکلی اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے اس دراز گوش کو روتے دیکھا. شاید وہ ان گلیوں کا نظارہ کرتا ہوگا کہ
سونے کے ساتھ میں اس گلی سے گزرتا تھا۔ تیسرا دن ہوا جب میرے آقا کا جسد اطہر دفن کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کسی نے کہا ہو یا غفور کو ڈھونڈو، آقا کے فراق کی آگ برداشت نہ کر سکا، جا کر کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ گویا کہہ رہا ہو او سونیا جس بستی اندر چلے آزم اٹھے چل چلیے، چلے آزم اٹھے چل چلیے، او جتھے یار دیاڑا جانا اس بستی اندر کی رہنا، اس بستی اندر کی رہنا، وہ جتھے سجڑا باجے اندھیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا چونکہ بھی آواز کو سننا وہ بھی ہے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی محمد شکرون۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اگر اور بڑھوں گا تو بھی اتنا ہی ٹائم اور چاہیے، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کریں گے، تو چلیے ہم آخر میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، اب ڈھونڈو ڈھونڈو میرے نبی کے جیسا، تو آخر میں یہی جواب آتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا۔